السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بیٹا ارحان؟ آپ نے کل والا سبق یاد کیا؟ قاری صاحب، میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو چور ہوتا ہے اس کی بخشش کیسی ہوگی؟ کیا وہ بخشا جائے گا اور کیسے بخشا جائے گا؟ جی بیٹا ارحان، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتی ہے، چاہے جتنے بھی مرضی گناہ کیے ہوں۔ توبہ طیب ہونا چاہیے اس کے آگے۔ انسان کو ہر وقت خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور قاری صاحب، چور کی بخشش کا کیا ذریعہ ہے؟ یہ تو آپ ذرا مجھے بتائیں تاکہ مجھے بھی اس چیز کا علم ہو۔ کوئی میرا اگر کوئی دوست وغیرہ پوچھے تو میں اسے بتا سکوں۔ بیٹا ارحان، چور کی بخشش کا ذریعہ کوئی بھی نیکی بن سکتی ہے۔ بغداد شریف کا ایک واقعہ ہے۔ ایک چور کفن چور تھا۔ وہ جب لوگ مردہ کو دفنا کر آ جاتے تھے اپنے گھروں میں تو وہ پیچھے سے جاتا تھا، قبر کو کھود کر کفن چوری کر لاتا تھا۔ کفن چور اپنے معمول کے مطابق اس ولیہ کی قبر پر گیا، قبر کو کھودا۔ جب کفن اتارنے کے لیے ہاتھ نیچے کیا تو اس عورت نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، کیا جنتی ہو کر جنتی کا کفن اتارتے ہو؟ یہ سن کر چور نے کفن چھوڑ دیا۔ یہ سن کر چور خوف زدہ ہو گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کی بندی، تو جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ میں کیسے جنتی ہوں؟ تو اس نیک بیوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے اس کو بھی بخش دیا ہے، اور تو بھی میرے جنازے میں شامل تھا، لہٰذا تو بھی جنتی ہے۔ یہ سنا تو اس کفن چور نے توبہ کی اور وہ بھی وقت کا ولی بن گیا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ نے تو مجھے بہت زیادہ علم میں اضافہ کر دیا ہے میرے۔ پھر اس چور نے ایک شعر پڑھا، جہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، کامل ولیاں دے در اُتے اج وی دیوے بلدے۔ واہ ماشاءاللہ قاری صاحب، میں تو آج کے بعد انشاءاللہ ہر کسی کا جنازہ پڑھا کروں گا انشاءاللہ۔